یہ کتابیں جو ہے وہ چھاپی گئیں. یہ آپ دیکھ لیجئے, سواد جہادی, دا الفابیٹ آف جہاد لٹریسی. اگر آپ یہ دیکھیں, پشتو کے اندر حساب کا جو سبق ہے اور جو تدریس ہے, یہ اگر آپ دیکھیں, جو گنتی ہے وہ آپ چاقوؤں اور بندوقوں اور پستولوں کی مدد سے وہ کر رہے تھے. تھامس گوٹیئر, ان کو یہ فریضہ دیا گیا کہ آپ جو ہے اس جہاد کے لیے جو ذہن سازی ہے اس کا کام کریں. کوئی 1.5 کروڑ کے قریب کتابیں جو ہے وہ چھاپی گئیں 2 زبانوں میں, جو افغانستان کی جو 2 بڑی زبانیں ہیں, پشتو اور دری, جو کہ افغانستان کی فارسی ہے. یہ کام امریکہ میں ہوا, اور اب تو یہ ساری دستاویزات جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی نظر آئیں گی. یہ جو جہاد کے جو کارخانے ہیں یہ لگائے گئے امریکہ اور مغربی طاقتوں کی طرف سے. یہ جو انتہا پسندی کا جو بیج ہے وہ خود مغرب نے بویا تھا, اور پھر بعد میں اس نے ہم تو ابھی بھی بھگت رہے ہیں. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ پھول کھلے شاخوں پہ نئے اور درد پرانے یاد آئے. تو آج کل بہت ساری پرانی باتوں کا ذکر ہوتا ہے. پچھلے دنوں جب بھارت نے پاکستان پر ایک جارحانہ حملہ کیا اور پھر وہ جنگ ختم ہوئی 10 مئی کو, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دوبارہ وہ پرانے جو معاملات تھے جہاد کے, دہشت گردی کے, ان کا ذکر کافی ہوا. جو بھارتی وفود گئے دنیا بھر میں, انہوں نے خاص طور پر ششی تھرور اور کمپنی, انہوں نے جو ہے یہ بات اٹھائی کہ دیکھیں جی اسامہ بن لادن جو ہے وہ کہاں سے پکڑا گیا تھا. یہ گھما پھرا کے بات آ کر پاکستان پر رکتی ہے کہ جیسے اسامہ بن لادن کو پاکستان نے تخلیق کیا تھا. اور یہ ساری بات گھوم پھر کے جو افغان جہاد ہے اس پر آتی ہے, اور اس میں بھی بہت سارے لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ اصل جو تاریخ ہے وہ لوگوں کو نہ بتائی جائے, وہ سارا الزام اور ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو آج کا افغانستان ہے یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا. اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 70 کی جو دہائی ہے اس میں اس کے خاتمے تک کابل جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جو یورپی جو بڑے شہر تھے وہاں جس طرح کی جدیدیت آپ کو نظر آتی ہے اس سے مختلف نہیں تھا. کابل یونیورسٹی میں جو لڑکیاں ہیں وہ منی اسکرٹ پہن کے چلتی تھیں. یہ سارا جو انتہا پسندی ہے اس کا آغاز کیسے ہوا, لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب افغانستان کے اندر سوویت نواز ایک حکومت قائم ہوئی 27 اپریل 1978 کو, تو اس کے بعد اس وقت کیونکہ دنیا 2 کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی, ایک کیمپ جس کی سربراہی سوویت یونین کر رہا تھا جس کو وہ سوشلسٹ بلاک کہتے تھے, اور دوسری کیمپ جو ہے جو مغربی بلاک جس کی سربراہی امریکہ کرتا تھا. تو ان 2 کیمپوں کے درمیان ایک لڑائی تھی. تو در حقیقت جو اس خطے کے اندر جو انتہا پسندی پھیلی ہے اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. اس حکومت کو گرانے کے لیے اور اس خطرے کے پیش نظر کے کہیں سوویت یونین افغانستان سے نکل کر پاکستان سے ہوتا ہوا جو گرم پانی جس کو ہم کہتے ہیں وہاں تک نہ پہنچ جائے, تو یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہو گیا تھا. لیکن جو اس میں جو بڑا جو مرحلہ شروع ہوا وہ تب ہوا جب دسمبر 1980 میں سوویت افواج افغانستان کے اندر داخل ہوئیں. یہاں سے جو افغان جہاد ہے اس کا آغاز ہوا. اسی اثنا میں
ایک بہت دلچسپ کردار ہیں. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے تھامس گوٹیئر. یہ ایک امریکی ہیں جو 60 کی دہائی میں افغانستان گئے اپنی بیوی کے ساتھ, اور وہ وہاں پر رہتے تھے اور انہوں نے اپنے کافی تعلقات بنائے. بعد میں یہ ہوا کہ 70 کے اواخر میں انہوں نے ایک افغانستان اسٹڈیز سینٹر بنایا. امریکہ کے بالکل وسط میں ایک ریاست ہے جس کو نبراسکا کہتے ہیں. وہاں کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اوماہا, جو ایک یونیورسٹی ٹاؤن ہے. وہاں پر یہ ایک اسٹڈی سینٹر بنا. لیکن جب دلچسپ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب سوویت افواج داخل ہوئیں افغانستان کے اندر, اور امریکہ اور جو مغربی طاقتیں ہیں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے جو ویتنام جنگ ہے اس کا ایک طرح سے بدلہ لینا ہے سوویت یونین سے, اور ان کو افغانستان کو ہم نے سوویت یونین کا ویتنام بنا دینا ہے, اور اس طریقے سے یہ جہاد جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا. تو یہ جو صاحب تھے تھامس گوٹیئر, ان کو یہ فریضہ دیا گیا کہ آپ جو ہے اس جہاد کے لیے جو ذہن سازی ہے اس کا کام کریں. اور اس زمانے میں کوئی 1.5 کروڑ کے قریب کتابیں جو ہے وہ چھاپی گئیں 2 زبانوں میں, جو افغانستان کی جو 2 بڑی زبانیں ہیں, پشتو اور دری, جو کہ افغانستان کی فارسی ہے. اس میں انہوں نے ان کی مدد سے اور امریکی حکومت کی مدد سے, جس نے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ اس افغانستان سینٹر کو دیے تاکہ یہ ذہن سازی کا کام کیا جائے. یہ کام امریکہ میں ہوا, اور اب تو یہ ساری دستاویزات جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی نظر آئیں گی. اگر آپ دیکھیں گے کہ جی یہ کس طریقے سے یہ کتابیں جو ہے وہ چھاپی گئیں, یہ آپ دیکھ لیجئے. سواد جہادی, یہ جی دا الفابیٹ آف جہاد لٹریسی, اگر آپ یہ دیکھیں. اسی طرح سے جو پشتو کے اندر حساب کا جو سبق ہے اور جو تدریس ہے, یہ اگر آپ دیکھیں. اب یہ حساب کیسے پڑھا رہے تھے کہ جو گنتی ہے وہ آپ چاقوؤں اور بندوقوں اور پستولوں کی مدد سے وہ کر رہے تھے. اور اسی کے اندر اگر آپ کتاب میں جائیں گے تو وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ روسی جو ہے وہ وحشی ہیں, اور ہم نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے, اور دنیا میں یا تو صرف مسلمان ہیں یا کفار ہیں, اور ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے. تو یہ جو جہاد کے جو کارخانے ہیں یہ لگائے گئے امریکہ اور مغربی طاقتوں کی طرف سے, اور اس میں کوئی جو ٹوٹل جو خرچہ ہے ساری دنیا کا, جس میں امریکہ, برطانیہ, یورپ, جاپان, چین, سعودی عرب, ان سب کے جو پیسے ہیں وہ لگا کے یہ کام کیا گیا. پاکستان کو کیوں چنا گیا؟ پاکستان کو اس لیے چنا گیا کہ افغانستان کے ساتھ جو براہ راست سرحد ہے وہ لگتی تھی افغانستان کے ساتھ پاکستان کی. ساتھ ہی ایران بھی تھا, لیکن ایران میں کوئی 2 سال پہلے امریکہ مخالف انقلاب آیا تھا تو وہاں یہ ہو نہیں سکتا تھا. پاکستان اور افغانستان سے اوپر تو سوویت یونین تھا, تو اس وجہ سے اس جگہ کو چنا گیا. خود اسامہ بن لادن کی جو کہانی ہے اس کی بھی اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود جو امریکی CIA ہے وہ ان کو مدد کر رہی تھی جب وہ پہلی بار 80 کی دہائی میں یہاں پر آئے اور انہوں نے پشاور کے اندر جو اپنا مرکز قائم کیا. تو یہ یہاں پر یہ اپنے آپ کو انجینئر کہتے تھے, اور انہوں نے یہ ساری جو افغان جہاد ہے اس کے اندر انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے, اگر آپ آگے چل کے دیکھیں کہ جب یہ سارا سلسلہ ختم ہوا اور ان کو چھوڑ کے چلے گئے, جب افغانستان سے سوویت فوجیں
89 में चली गई फरवरी में, तो उसके बाद अमेरिका ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये सारा जिहाद का कारखाना, ये जिहादी, ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले गए। तो अब सारी दुनिया को अगर आप बेवकूफ़ बनाना चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ख़ुद जो अमेरिकी स्कॉलर्स और ख़ुद अमेरिका के जो आला एहलकार इस बात को तस्लीम करते हैं। जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन, अगर आप खुद उनको सुने तो वो क्या कहते हैं? To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now, everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. वो आपको बता रही हैं कि किस तरीके से हमने ये इंतहा पसंद यहाँ पर इकट्ठे किए दुनिया भर से, और जब हमारा काम ख़त्म हुआ तो हम हाथ झाड़ के चले गए, और अब जो है वो हम पाकिस्तान और इन मुल्कों से कहते हैं कि जी ये इसको आप संभालें। तो जो हकीकत है वो ये है कि ये जो इंतहा पसंदी का जो बीज है वो ख़ुद मगरिब ने बोया था, और फिर बाद में उसने हम तो अभी भी भुगत रहे हैं। लेकिन जो वाक़यात हुए, मिसाल के तौर पर 9/11 का, तो उसके बारे में और उसामा बिन लादेन के बारे में ये कहना कि जी वो यहाँ से क्यों मिले। देखें, दुनिया भर में जो इंटेलिजेंस के जो फेलियर्स हैं वो होते हैं। 9/11 जैसा जो वाक़या हुआ उसके बारे में अमेरिका उसको रोक नहीं सका। तो यहाँ पर इस तरह के जो जिहादी हैं जिनको इन्होंने पैदा किया, पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जंग पाकिस्तान ने लड़ी है। 80,000 से ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं। कोई $150 बिलियन का नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हो चुका है। तो बात यह है कि ये जो बलाएँ थीं वो दुनिया भर ने इस खिते के अंदर डाली थीं, और ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करे। बहुत सारे जो अक्लमंद लोग हैं वो इस हकीकत को तस्लीम करते हैं, और इस हकीकत को जितना जल्द तस्लीम किया जाए कि ये एक दुनिया भर के लिए एक मुश्तरका दुश्मन है, और इसका जो मुकाबला है वो भी मिलकर ही किया जाना चाहिए।